صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، سرکار آپ نوازیں تو بات بنتی ہے، سرکار کے رخ انور کا صدقہ یہ دل چمکتا ہے، پھر انہی کی زلفوں کے سائے سے رات بنتی ہے۔ جنہیں وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے، جنہیں وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے، انہیں وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے، سرکار آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ حضرات وقت مختصر ہے، بات تو تھوڑی سی لمبی تھی لیکن میں آپ کے سامنے مدعا رکھتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے روزے کے فضائل بیان نہیں کروں گا، اعمال کے فضائل بیان نہیں کروں گا۔ اس میں ہر ایک کو پتا ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے باب الریان، جس میں سے صرف روزہ داروں کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں۔ یہ سب جانتے ہیں، میں فضائل پہ نہیں جا رہا، میں اس بات پہ جا رہا ہوں جو اصل ایمان ہے، ایمان کی اصل ہے کہ اگر یہ ایمان کی اصل بات دل اندر نہ ہو تو آپ کے اعمال کی قیمت کوئی نہیں۔ اور یہ بڑے دکھ والی بات ہے، بڑے المیہ والی بات ہے، میں اس کو المیہ کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی علماء مارکیٹ میں اس وقت بیٹھے ہیں وہ ان کے طرز عمل کی وجہ سے، ان کے بات کرنے کے انداز کی وجہ سے، ورنہ اللہ معافی اعمال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہیں، فرض ہے، عبادات ہیں، جو بھی اسی بالکل ان کی عظمت شان اپنی جگہ، لیکن ہمارے مولوی مارکیٹ میں صرف اعمال کا منظر بیچ رہے ہیں، ان کے طرز فکر اور ان کے طرز انداز کی وجہ سے یہ بات میں کہنے پہ مجبور ہوں۔ حضرات دو چیزیں ہوتی ہیں، ایمان ایک مومن کے لیے دو چیزیں ہیں، پہلا عقیدہ اور دوسرا عمل۔ تھوڑی سی ایک عقیدہ دوسرا عمل۔ اگر عقیدہ درست ہے تو عمل قبول ہوگا، اگر عقیدہ درست نہیں تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کے اعمال کا دار و مدار عقیدے کے اوپر ہے۔ حضرات عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرات اب اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار کہ وہ نبی ہیں۔ حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت، اس کے ماں باپ جان آل اولاد ہر چیز سے بڑھ کے نہ ہو جائے۔ حضرات محبت نبی کی اگر دل میں نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے۔ آپ جتنے مرضی اعمال کر لیں، اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس بات کو سیدھا بیان کرتا ہوں، وقت بہت کم ہے، اللہ کرے کہ بات پوری بیان کرنے کی توفیق عطا ہو حکم ربی سے۔ حضرات اعمال ذرا سن لیں آپ کہ محبت اگر نہ ہو تو اعمال کی کیا قیمت رہ جاتی ہے۔ بخاری شریف حدیث شریف
جلد نمبر 1 صفحہ 982 صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے عمر سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کے پیارے ہیں۔ میں عمر کیا میں تجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کے عزیز ہوں؟ دو عالم کے آقا، یہ بات کتنی اہم ہوگی جو آقا علیہ السلام کو خود دوبارہ پوچھنا پڑا کہ کیا یہ محبت تجھے میری جان اپنی جان سے بھی بڑھ کے ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کے عزیز ہیں، ماں سے، باپ سے، اپنے مال سے، لیکن ابھی مجھے اپنی جان زیادہ پیاری ہے۔ اب جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فکرہ عرض کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ابھی ایمان پوری طرح تیرے اندر داخل ہی نہیں ہوا۔ حضرات عمر فاروق 5 وقت کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا فرما رہے ہیں۔ ہماری ساری زندگی کی عبادتیں عمر فاروق کا ایک سجدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، ان کے پیچھے جو نماز ادا کر رہے ہیں ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتی ہماری عبادتیں۔ فرمایا کہ عمر تیرے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ عمر فاروق چہرہ زرد ہے، جسم کانپ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا فرمائی عمر اب کیا کہتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اسی لمحے سے آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کے پیارے ہو گئے۔ فرمایا عمر اب اسی وقت تیرا ایمان مکمل ہو گیا، تیرے اندر پوری طرح ایمان داخل ہو گیا۔ حضرات اگر اتنے اعمال کرنے کے باوجود بھی عمر فاروق کا ایمان نبی کی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہوا تو ہمارے آپ کے اعمال کیسے قبول ہو سکتے ہیں جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے دل میں اپنی جان سے بڑھ کے ہمیں عزیز نہ ہو۔ اب ذرا سنیں کہ یہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال جتنے مرضی زیادہ ہوں لیکن اگر وہ جذبہ محبت رسول کا دل میں ان کو رکھنے کے بعد جان سے بڑھ کے نہ ہو رکھنے کا تو ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اللہ دوسری بات، ایک صحابی فوت ہو گیا، مشکات شریف کی حدیث ہے، فوت ہو گیا بندہ اور آپ سب لوگ اکٹھے ہو گئے، جنازے کی تیاری ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جنازہ پڑھنے لگے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس بندے کا جنازہ نہ پڑھائیں، یہ بندہ بہت گناہگار ہے، بدکار ہے، اس نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کوئی نیک عمل کرتے کبھی اسے دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا کہ اس طرح کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کی طرف دیکھا اور گواہی چاہی، کوئی ہے جو اس کے کسی عمل کی گواہی دے؟ سب صحابہ خاموش رہے، ایک صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا ایک عمل ایسا دیکھا ہے جو اس نے غزوہ احد میں اس نے ایک رات آپ کے خیمے کا پہرا دیا تھا اور یہ آپ کے خیمے کے سامنے اس محبت سے آپ کی اس محبت سے کھڑا تھا کہ اگر دشمنوں نے کوئی حملہ کیا کوئی تیروں سے نیزوں سے میں اپنے سینے پہ لوں گا، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ حضرات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو اسی وقت فرمایا کہ آؤ اے میرے صحابہ آؤ اس کا جنازہ پڑھیں۔ اس کا جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے سے چادر اٹھائی اور فرمایا کہ اے فلاں یہ سب کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے لیکن میں محمد الرسول اللہ گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ حضرات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو عمل بھی تھے، اس کے پاس تو عمل ہی کوئی نہیں تھا، اس کے پاس تو صرف ایک محبت کا جذبہ تھا، نعرہ تھا صرف کہ میری جان میرا نبی پاک ہے۔ حضرات صرف ایک محبت کا جذبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ وہ جنتی ہونے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر اتنے اعمال ہونے کے باوجود
وجود، یہ جذبہ، یہ محبت دل میں نہ ہو تو تیرے اعمال قبول ہی نہیں۔ آپ جتنے مرضی اعمال کر لیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل اس وقت تک فرمایا ایمان دل میں نہیں تو اعمال قبول نہیں۔ عمر فاروق کو جب فرمایا تھا، اس کا مطلب ایک بندہ جتنے مرضی، آپ جس طرح کہتے ہیں نا کہ میتھ میں 0 0 0 0 0 0 جتنے مرضی لگا لیں، اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، حج، جو بھی زکوٰۃ، روزے سب ساتھ لگ جائیں، لیکن اگر ساتھ ایکا نہ لگے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، وہ آپ کے اعمال قبول ہی نہیں۔ حضرات اعمال کی قیمت بنتی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں رکھنے کی وجہ سے، اور دل میں رکھنا، اور یہ حضور کو دل میں رکھنا کیسا؟ حضرات یہ دل میں رکھنا ایسا کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شارک سے زیادہ قریب۔ اللہ شارک سے قریب، تو اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں سے ان کی جانوں کے زیادہ قریب ہے۔ حضرات اللہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ حضور تمہاری جانوں سے قریب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ جب تک، اور فرمان کس کے حکم سے؟ حکم ربی سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے دل پہ وہی بات فرماتے ہیں۔ فرمایا کوئی شخص، اب یہاں پہ یہ بھی تو فرمایا جا سکتا تھا، ہو تو یہ بھی سکتا تھا کہ کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کے نہ ہو جائے، لیکن اللہ نے فرمایا محبوب آپ اپنی زبان مبارک سے خود فرما دیں اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو، کہ جب تک یہ تجھے اپنے دل میں ماں باپ جان آل اولاد ہر چیز سے بڑھ کے نہ رکھیں گے یہ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کے دل میں یہ عقیدہ آیا کہاں سے؟ یہ عقیدہ آیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پوچھا اے ابو بکر کچھ مانگ لو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ انور ہو، ابو بکر کی آنکھیں ہوں، اور کچھ چاہیے ہی نہیں۔ حضرات آج ایمان چاہیے، اعمال کی قبولیت چاہیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں رکھ لیں، اپنی دعا یہ بنا لیں کہ کتے دیکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھنے سے پہلے میں کہیں ماری نہ جاؤں۔ آپ کے اندر ایمان بھی آ جائے گا انشاءاللہ، میں دعا ہی دیتا ہوں قیامت والے دن میں آپ کا دعا ہوں، آپ اپنا عقیدہ درست کریں، میرے اللہ کی رحمت آپ پہ اس طرح نچھاور ہوگی کہ قیامت والے دن بغیر حساب کتاب آپ دیں۔ حضرات اللہ اتنا غفور رحیم ہے، اللہ نے فرمایا محبوب فرما دے کہ جب تک اپنی جانوں سے بڑھ کے نہ پیار کریں گے کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ جب مومن نہیں ہو سکتا تو اس کے اعمال کہاں سے قبول ہے؟ حضرات ایک دعا ایسی ہے جو آپ کے ایمان کو کامل کر دے گی، کتنے دیکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ انور ہو، میری آنکھیں ہوں۔ ایک آپ کا ایمان کامل ہو گیا، حضور ہر چیز سے، حضور کو آپ نے دل میں مان لیا، جب آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے سے پہلے میں مر نہ جاؤں، میری کل کائنات آپ ہیں۔ اور دوسری چیز قیامت والے دن جو حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ہی ہوگا، وہ میرے ساتھ ہی ہوگا، اور جو مجھ پہ کثرت سے درود، جس سے محبت ہوتی ہے اس پہ کثرت درود و سلام ہوتا ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو جو فرمایا جو جتنی کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا۔ تو حضرات یہ چیز کہ حضور اگر دل میں ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو اعمال کی قبولیت ہے، ورنہ اعمال کی قبولیت نہیں۔ حضرات اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، کوئی مولوی علامہ صحیح بات کھل کے نہیں بتا رہا، یا امتی جو ہے وہ جنت میں حقدار ہوا بیٹھا ہے، دنیا میں بیٹھا عمل کر کر کے روزے، شب معراج کی عبادت، شب قدر کی عبادت، وہ اپنی طرف سے جنت کا حقدار ہوا بیٹھا ہے۔ حضور دل میں نہیں ہے، قیامت والے دن اس کو جنت میں جانے کا حکم ہی نہیں ہوگا، تو میں دیکھتا ہوں ہماری قبول ہے، وہ کہے گا میرے حضرت
مسجد کے سارے مولوی ہر کوئی یہی بات کرتا تھا. تو فرمایا گیا کہ تو نے اس بات کو نہ جانا کہ جب تک میرا محبوب دل میں نہ ہوگا اعمال قبول ہی نہیں، ایمان قبول ہی نہیں. حضرات یہ اتنی اہم بات ہے، اگر یہ بات آج علماء نہیں بتائیں گے قیامت والے دن ان پہ پکڑ ہوگی اس بات کی. اور یہی ساری بات ہے، یہی اصل ایمان ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی اور حضور کو دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. میرا خیال دعا ٹائم ہو گیا. اللہم انی لک صمت وبک آمنت